نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق اللہ العظیم۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں وہ ہے لفظ اللہ۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، لیکن ان میں سے لفظ اللہ ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے۔ یہ نام اس وقت بھی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ یہ نام کائنات کی روح ہے، آسمان اور زمین کی جان ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کسی ایک زبان پر بھی یہ مقدس نام جاری رہے گا۔ اگر کوئی ایک زبان بھی اللہ اللہ کہنے والی باقی نہ رہی تو بساط عالم لپیٹ دی جائے گی، آسمان کی قندیلیں بجھا دی جائے گی، زمین فنا کر دی جائے گی، پھولوں کے تبسم پر خزاں آ جائے گی، حسین صبحوں کی انگڑائیاں دم توڑ دیں گی، ٹھنڈی راتوں کا سکوت ختم ہو جائے گا، زندگی کے دل لبھاتے نظارے موقوف ہو جائیں گے، اور سب انسان اپنے اعمال کا صلہ پانے کے لیے میدان حشر میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ سامعین محترم، دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس وحدہ لا شریک ذات کے وجود کو مانا اور پکارا ہے۔ اس طرح یہ نام ہر مذہب و لا مذہب کی زبان پر آیا ہے۔ کسی نے اسے میشور کہہ کر پکارا، کسی نے الہ کہہ کر پکارا، کسی نے اسے برہم کہہ کر پکارا، اور کسی نے اسے یزداں کہہ کر پکارا۔ اگر گوش ہوش کے ساتھ سنا جائے تو پھولوں کی مسکراہٹ میں اللہ اللہ ہے، چڑیوں کی چہچہاہٹ میں اللہ اللہ ہے، پتوں کی سرسراہٹ میں اللہ اللہ ہے، اور کرنوں کی جگمگاہٹ میں اللہ اللہ ہے۔ اس نام کا جب حضرت آدم علیہ السلام نے ورد کیا تو ان کا اضطراب سکون میں بدل گیا۔ اس نام ہی کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے کی خزاں میں یحییٰ علیہ السلام جیسا پھول کھلا۔ اس نام کو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا تو غم اور تاریکی سے نجات مل گئی۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا نام لیا تو کنکریاں بول اٹھی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چٹانوں سے زیادہ سخت دلوں میں ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑے، عرب کے شہر اور بستیاں رشد و صلاح کے نور سے جگمگا اٹھے۔ سامعین محترم، اللہ کا نام لینا کبھی بیکار نہیں جاتا۔ یہ نام ایسا مبارک اور بامعنی ہے کہ اس میں سے کوئی حرف گرا بھی دیا جائے تب بھی اس کا معنی حسن برقرار رہتا ہے۔ مثلا شروع سے الف گرا دیا جائے تو للہ رہ جاتا ہے، جس کا معنی ہے اللہ کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور اگر لام گرا دیا جائے تو الہ باقی رہ جائے گا، جس کا معنی ہے معبود۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ اور اگر الف اور لام دونوں کو حذف کر دیں تو لہو باقی رہ جائے گا، جس کا معنی ہے اس کے لیے، اور اگر لام کو بھی حذف کر دیں تو ہو ضمیر باقی رہ جائے گی، جس کا متعین مرجع اللہ کے ذات کے سوا کون ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو کا معنی ہے وہ، اور جب مطلقاً ہو بولا جائے گا تو اس سے مراد وہی ہوگا جس کی شان ہر چیز سے ظاہر ہے۔ آسمان کی بلندی میں وہ، پہاڑوں کے جلال میں وہ، درختوں کے جمال میں وہ، ماضی اور حال میں وہ، مستقبل اور معال میں وہ، انسان کی زبان قال میں وہ، ذروں کی زبان حال میں وہ، دن کی روشنی میں وہ، رات کی تاریکی میں وہ، سورج کے کرنوں میں وہ، ستاروں کی چمک میں وہ، پھولوں کی چٹک میں وہ، لہروں کی لچک میں وہ، صحرا کے سناٹے میں وہ، آبادی کے ہنگامے میں وہ، ملائکہ کی تسبیحات میں وہ، مجاہدین کی تکبیرات میں وہ، داؤد کے نغموں میں وہ، قرآن کے پاروں میں وہ۔ غرض یہ کہ ہر چیز میں وہی وہ ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جزلا ہوا کلا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا اللہ ہوا۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں تقریباً 1940 مرتبہ لفظ اللہ آیا ہے۔ عقل انسان نے اسے جنگلوں میں ڈھونڈا، ویرانے میں تلاش کیا، غاروں کی تاریکی میں جھانکا، مگر غیب سے آواز آئی وفی انفسکم افلا تبصرون، ادھر ادھر بھٹکنے والو ذرا اپنی ذات میں جھانکو تو صحیح، تمہاری گویائی میں وہ، تمہاری بینائی میں وہ، تمہارے سانسوں کے زیر و بم میں وہ۔ غرض یہ کہ ہر چیز میں وہی وہ ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ہر کجا بینم در جہاں غیر تو نیست، ہر کجا بینم در جہاں غیر تو نیست، یا توئی یا خوے تو
یا ابو ہے تو، لیکن ہماری ظاہری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اسی حقیقت کو کسی شاعر نے یوں بھی بیان کیا ہے: تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے. دعا کریں کہ رب کریم ہمیں اسلام کی عظمت اور اسلام والے کی معرفت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.